آج فتاوی فیض الرسول کی 93 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے زمین موقوفہ میں درخت لگایا تو وہ درخت کس کا ہے؟ جواب: درخت لگانے والا اگر زمین موقوفہ کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے مقرر ہے تو وہ درخت وقف کا ہے، اور اگر کسی ایسے شخص نے درخت لگایا جو زمین وقف کی نگرانی کے لیے مقرر نہیں تو اس کا مالک درخت لگانے والا ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد ثانی مصری 363 صفحہ میں ہے۔ اذا غرس شجرة في أرض موقوفة على الرباط ينظر إن كان الغارس ولتعهد هذه الأرض الموقوفة على الرباط فالشجرة لوقفها وإن لم يولد ذلك فالشجرة له وله قلعها وهو تعالى أعلم بالصواب۔ ہمارے یہاں کا قبرستان گورنمنٹ کے اکوائر میں آ گیا ہے، گورنمنٹ اس کے بدلے میں دوسری جگہ دے رہی ہے، تو ہم لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ لیں یا کیا کریں؟ جواب: گورنمنٹ مسلمانوں کے قبرستان کے اکوائر کرنے کے بعد روڈ یا کارخانہ وغیرہ بنوائے گی یا میدان رکھے گی، اور بہر صورت اس کے استعمال میں آنے سے اموات مسلمین کو سخت اذیت پہنچے گی۔ حاکم و طبرانی کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر بیٹھے دیکھا تو فرمایا: یا صاحب القبر انزل من القبر لا تؤذی صاحب القبر ولا یؤذوک، یعنی اے قبر والے تو قبر سے اتر جانا تو صاحب قبر کو ایذا دینا وہ تجھے۔ اسی لیے ہمارے فقہائے کرام علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ قبر پر رہنے کا مکان بنانا، اس پر بیٹھنا، سونا اس پر یا اس کے نزدیک پاخانہ پیشاب کرنا مکروہ تحریمی قریب الحرام ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے: یکرہ یبنی الی القبر ویقدا او ینام او یطاع یقضی حاجت الانسان من بولا وقیتا، اور اس کی علت یہ بیان فرمائی ہے: لئن المیت یعتدی بما یعتدی بالحی، یعنی اس لیے کہ جس سے زندوں کو اذیت ہوتی ہے اس سے مردوں کو بھی اذیت ہوتی ہے، لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس قبرستان کو باقی رکھنے کے لیے حتی المکان گورنمنٹ سے لڑیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو سخت گنہگار ہوں گے۔ وہو عالم بالصواب۔ ایک غیر مزروعہ زمین عرصہ دراز سے بیکار پڑی ہوئی تھی، جس کے بارے میں غیر مسلموں کا یہ خیال تھا کہ وہاں کچھ ہے۔ اس علاقے میں ایک پیر صاحب کا آنا ہوا جو بظاہر متقی پرہیزگار ہیں۔ انہوں نے اس زمین پر مراقبہ کیا، اس کے بعد کہا کہ یہاں ایک بزرگ کی قبر ہے۔ پھر قبر کی انہوں نے نشاندہی کی، مگر اس علاقے کے بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے کہ ہمارے علم میں یہاں کبھی کوئی قبر نہیں تھی، اور اپنے بڑے بوڑھوں سے بھی وہاں قبر ہونے کے بارے میں کبھی نہیں سنا گیا۔ پیر صاحب کی بتائی ہوئی جگہوں پر لوگوں نے شاندار پختہ قبر بنا دی ہے۔ عرض ہوتا ہے، قوالیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس پر فاتحہ پڑھنا، اس کے عرس میں شرکت کرنا اور کسی طرح اس کا تعاون کرنا، علماء کو واعظ کے لیے اس عرس میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: حدیث شریف میں ہے: لعن اللہ من زار بلا مزار، یعنی فرضی قبر کی زیارت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جبکہ مقام مذکور قبرستان نہیں ہے اور نہ وہاں قبر کے ہونے کا بڑے بوڑھوں سے کوئی ثابت ملتا ہے، تو صرف پیر صاحب کا مراقبہ سے وہاں پر قبر ہونے کا یقین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ الہام کی 2 قسمیں ہیں، ایک رحمانی دوسری شیطانی۔ تو پیر صاحب کو مراقبہ میں جو الہام ہوا ممکن ہے کہ وہ الہام شیطانی ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع القوی میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، ان کے خلیفہ حضرت ابو الحسن جو سقی رضی اللہ تعالیٰ کے مرید کو چلنے میں شب قدر نظر آئی، اور ایسا معلوم ہوا شجر و حجر اور دیوار و در سب سجدے میں ہیں اور ہر طرف نور پھیلا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کا کرشمہ تھا۔ ملفوظ حصہ سوم مطبوع لاہور 30 صفحے۔ اور تاوقتی کا مسلمان کی قبر کا یقین نہ ہو اس کی زیارت کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ قبر نہ ہونے کی صورت میں خدا تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوگا، اور اگر حقیقت میں مسلمان کی قبر ہو تو زیارت نہ کرنے سے گنہگار نہ ہوگا۔
لہذا قبر مذکور پر فاتحہ پڑھنا، اس کے عرس میں شرکت کرنا اور کسی طرح سے اس کا تعاون کرنا جائز نہیں کہ اندیشہ، لعنت و گناہ ہے، اور اس طرح کی قبروں کے عرس میں علماء کو وعظ و تذکیر کے لیے بھی جانے سے بچنا چاہیے کہ اس کے کسی پروگرام میں علماء کی شرکت عوام کے لیے جواز کا ثبوت بنے گی۔ وَهُوَ تَعَالَى وَسُبْحَانَهُ عَالَمٌ بِالصَّوَابِ۔ قبرستان میں بہت بڑے بڑے درخت ہیں جو کہ خودرو ہیں، اسے کاٹ کر فروخت کر کے قبرستان کے احاطہ وغیرہ میں لگا سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ بحوالہ معتبر کتب مع عبارت و صفحات جواب ارسال فرمائے عنایت ہوگی۔ ہمارے چند علم دا طبقہ ہے جو کہ عبارت اور صفحات پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لہذا آپ کو زحمت دی جا رہی ہے، عبارت اور صفحہ ضرور لکھیں۔ اس کے علاوہ جب درخت کاٹا جائے تو قبر پر چڑھنا ہوگا، اس میں کیا صورت ہے؟ اگر سیڑھی کے ذریعے درخت کاٹا جائے تو قبر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کیا صورت ہے؟ جواب: قبرستان کے خود رو درخت کو قاضی کے حکم سے کاٹ کر قبرستان کی مرمت میں لگا سکتے ہیں، جیسے کہ فتاوی المگیری جلد 2 مطبوعہ مصر 363 صفحے میں ہے۔ ان علم لہا ای شجار غارس اولم یعلم ففی القسم الاول كانت للغارس وفی القسم الثانی حکم فی ذلك للقاضی الرأی بیابا وصرف ثمنها الى امارت مقبرة فلو ذلك قضا فی الواقعات الحرامية۔ جہاں قاضی شرع نہ ہو تو اس ضلع کا سب سے بڑا سنی صحیح العقیدہ عالم جو مراج فتویٰ ہو اس کے قائم مقام ہے۔ ہکذا فی الحدیقۃ ندیہ، اور اگر ضلع میں ایسا عالم بھی نہ ہو تو عام مسلمانوں کا فیصلہ حکم قاضی کے قائم مقام ہے۔ ہکذا فی قال الامام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب القوی، جو لوگ حقیقت میں اہل علم میں ہیں وہ صرف ناجائز امور کے لیے دلیل طلب کرتے ہیں، جائز کاموں کے لیے حوالہ نہیں مانگتے، اس لیے کہ ہر جائز امور کی تفصیل کتابوں میں نہیں پائی جاتی۔ مثلا 4، 6 یا 8 گوشے کا کنواں اور حوض بنوانا جائز ہے مگر یہ جزیہ کتابوں میں نہیں ملے گا۔ لہٰذا آپ کے یہاں جو اہل علم ہیں وہ اپنا مزاج بدل دیں، ناجائز امور کے لیے دلیل طلب کریں اور جائز کاموں کے لیے آئندہ حوالہ نہ مانگے۔ قبر پر چڑھنا جائز نہیں کہ اس سے مردوں کو تکلیف ہوگی۔ حدیث شریف میں ان المیت یتادی مما یتادی من الحی، لہذا سیڑھی لگا کر کاٹے بشرطے کا اس کا پایا قبر پر نہ رکھے۔ وہو تعالی عالم بالصواب۔ یہاں پر حضرت سید شاہ ابو بکر فضل اللہ قادری شتاری یمنی عرف یاسین ولی کی درگاہ کے قریب ایک قبرستان ہے جس میں صرف حضرت کی اولاد دفن ہوتی رہی۔ درمیان میں ہمارے آبا و اجداد نے اپنے چند معتقدین و مریدین کو اس قبر میں دفن کی اجازت دے دی تھی، جس کے سبب لوگ اس پر قبرستان میں اپنے مردوں کو زبردستی دفن کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس مخصوص قبرستان میں اپنے مردوں کو دفن کرنا جائز ہے یا نہیں؟ چونکہ یہ درگاہ وقف بورڈ آف آندھرا پردیش سے ملحق ہے، اس لیے لوگ وقفیہ قبرستان کہہ کر اسے عام قبرستان بنانا چاہتے ہیں، لہذا اس کے بارے میں حکم شرع تحریر فرمائے کرم ہوگا۔ جواب: مولا الملک الوہاب، جو زمین کسی شخص خاص یا خاندان کی ملک ہو، اس زمین میں مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو دفن کرنا جائز نہیں، اور جو زمین کی عام مسلمانوں کے دفن کے لیے وقف ہو اس میں ہر مسلمان کو دفن ہونے کا حق ہے، کسی مسلمان کو کوئی دفن کرنے سے روک نہیں سکتا۔ ہاں، اگر وقف کرنے والے نے کسی خاص خاندان کی دفن کے لیے وقف کیا ہے تو اس خاندان کے علاوہ دوسرے کو اس میں دفن کرنا جائز نہیں، لہذا صورت مستفسرہ میں زمین اگر عام مسلمانوں کے دفن کے لیے وقف ہے تو اس میں ہر مسلمان کو دفن ہونے کا حق حاصل ہے۔ اگر زمین مذکورہ حضرت سید شاہ ابو بکر فضل اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی کی ملکیت میں ہے اور وقف بورڈ نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے تو اس صورت میں حضرت کی اولاد کے علاوہ ان کی اجازت کے بغیر دوسرے کو اس میں دفن کرنا جائز نہیں، کہ غاصبانہ قبضہ سے حضرت کی اولاد کی ملکیت ختم نہ ہوگی، اور اگر کسی نے خاص حضرت ہی کی اولاد کے دفن کے لیے وقف کیا ہے تو اس صورت میں بھی اس میں دوسرے کو دفن کرنا جائز نہیں، کہ اشیاء موقوفہ میں واقف کی شرطوں کے خلاف کرنا جائز نہیں۔ ہکذا فی الکتب الفقہیہ وہو تعالی عالم۔ قبرستان میں اگے ہوئے پیڑ پودوں کی شاخوں کو کاٹا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: ہرے پودے جو خاص قبر پر ہوں ان کی شاخوں کو کاٹنا منع ہے کہ ان کی تسبیح سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ شامی جلد اول 606 صفحے میں ہے۔ یکرہ قطع النبات الرطب والحشیش من المقبرة دون اليابس كما في البحر والشراء المنية والليل في الأمداد فإنه ما دام رغبة يذبح الله تعالى فيونس الميت وتنزل بذكر الرحمة ونهوه في الخانية۔ لیکن اگر پودے کی جڑ سے
قبر یا مردے کو نقصان پہنچے تو کاٹ دیے جائیں، اور قبرستان کے درخت اگر دوسرے کی ملک ہے تو مالک جو چاہے کرے، خواہ کاٹے یا باقی رکھے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اور اگر درخت قبرستان کی ملک ہو تو نہ کاٹنا بہتر ہے کہ زائرین کے لیے سایہ رہے گا، اور کسی ضرورت سے کاٹے تو حرج نہیں۔ وَهُوَ تَعَالَىٰ عالم۔